السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز چینل۔ میں نصیر احمد ہوں اور کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں۔ پاکستان میں فوج کے ایڈونچرز کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جو لوگ آج کل ینگ ہیں، اپنے 30s یا 40s میں ہیں، ان کو تو کوئی آئیڈیا بھی نہیں کہ ہم کس طرح کے حالات سے گزرے ہیں۔ 1980s میں سوویت یونین افغانستان میں آ گیا۔ پاکستان کی فوج نے امریکی احکامات کی تکمیل کے لیے افغانستان میں جہاد شروع کر دیا اور جہادی پاکستان سے تیار ہو کے افغانستان بھیجنے شروع کر دی۔ ایک طویل جنگ کے بعد افغانستان آزاد ہو گیا۔ سوویت یونین نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ہی سوویت یونین واپس گیا، امریکہ نے پاکستان کو چھوڑ کے اس کی امداد بھی بند کر دی اور الٹا پاکستان پہ پابندیاں عائد کر دی۔ اس جنگ میں شرکت کے نتیجے میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی متعارف ہوئی، جہادی گروپ پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ ڈرگز اور کلاشنکوف کلچر متعارف ہوا۔ ہم اس سے ڈیل کرتے رہے۔ کوئی 10 سال کے بعد امریکہ کو دوبارہ پاکستان کی ضرورت پیش آ گئی۔ افغانستان کو انویڈ کرنے کے بعد پاکستان نے فوجی اڈے مہیا کیے، ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ امریکہ کو دی۔ اس جنگ میں اس دفعہ شرکت کرنے کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی متعارف ہوئی۔ امریکہ پھر بھی پاکستان کو الزام دیتا رہا کہ پاکستان دوگلے پن کا مظاہرہ کرتا ہے اور ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس دفعہ پاکستان میں دہشت گردی متعارف ہوئی۔ پہلی جنگ میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی، جہادی گروہ، کلاشنکوف اور ڈرگ کلچر آیا۔ اس جنگ میں دہشت گردی متعارف ہوئی۔ پاکستان نے 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ اب ایک بار پھر پاکستان کی فوج نے امریکی احکامات کے چکر میں اپنے ہی ملک میں ایک رجیم چینج کی اور ایسی حکومت تشکیل دی جس کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن مشکوک تھی۔ اور جو ہی رجیم چینج کی، پاکستان سنگین قسم کے سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہو گیا اور تقریباً دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گیا۔ شاید اب بھی دیوالیہ پن منڈلا رہا ہو۔ اس کرتب میں اس دفعہ ایسی بے یقینی اور افراتفری کی صورتحالات پیدا ہوئی جو اب تک برقرار ہے۔ لیکن اس دفعہ پاکستان کے عوام نے، اکثریت نے ان فوجی اقدامات کو مسترد کر دیا۔ فوج نے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہم تو نیوٹرلز ہیں، اور سب کو پتا ہے وہ کتنے نیوٹرلز ہیں۔ اور ان کو شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس دفعہ حالات بدل چکے ہیں، پاکستان کی نوجوان نسل بیدار ہو چکی ہے، یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور میڈیا اور سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئے جن کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ فوج کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ عوام میں فوج کے خلاف بدظنی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، اور ان کو اس چیز کا شدید احساس ہوا کہ فوج عوامی سپورٹ سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور آرمی چیف انتہائی غیر مقبول شخصیت بنتا گیا۔ سوشل میڈیا پہ آپ آرمی چیف کے بارے میں طرح طرح کے لطیفے اور واقعات اور چیزیں ہر وقت اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اب فوج نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اور آرمی چیف کی ساکھ بحال کرنے کے لیے شاید اسی لیے ایک ہاکی ٹورنامنٹ کا انتظام کیا ہے، جو کہ 25 جون کو شروع ہونا تھا اور 7 جولائی تک جاری رہنا ہے۔ اب اس ٹورنامنٹ کا نام بھی جی ایچ کیو نے خود ترتیب دی ہے۔ اس کا نام میں نے آج تک کبھی کسی سپورٹس ٹورنامنٹ کا نام اتنا لمبا پیراگراف میں نہیں دیکھا، میں یاد نہیں کر سکا۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ کا نام کیا ہے۔ اس کا نام ہے پہلی چیف آف سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ، یہ ٹورنامنٹ کا نام ہے۔ شاید ان کا خیال ہے کہ یہ پہلی چیف آف سٹاف، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کا نتیجہ بھی جی ایچ کیو میں تیار ہوگا، کیونکہ یہ میچ فکس ہوں گے، کیونکہ آرمی فری اینڈ فیئر پلے پہ یقین نہیں رکھتی۔ اتنے لوگ مشکوک ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاکی ٹورنامنٹ کا فیصلہ کہ کون سی ٹیم جیتے گی یہ بھی جی ایچ کیو کرے گا۔ فوج کی اس ریپوٹیشن کا نقصان تو ڈائریکٹلی پاکستان کو ہے، کیونکہ ہر ملک کی فوج اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہوتی ہے۔ پاکستان کی فوج ہر ادارے کو کنٹرول کرتی ہے، ہر چیز کو پاکستان میں کنٹرول کرتی ہے سوائے کرپشن کے۔ کرپشن پہ پاکستان کی فوج نے کبھی کوئی اقدامات نہیں لیے، شاید اسی لیے پاکستان کا ہر ادارہ غیر فعال ہو چکا ہے۔ عدلیہ ایک مزاحیہ ادارہ لگتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ریپوٹیشن اس قدر ڈی گریڈ ہو چکی ہے کہ اس کو آرمی کا بچہ جمہوریہ سمجھا جاتا ہے۔ بیوروکریسی فوج کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز۔ یہ سارے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، میجسٹریٹ، جج، تحصیلدار، یہ سرکاری ملازمین نہیں، گدھ لگتے ہیں جو ایک زمانے سے اپنے ہی عوام کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کوئی ڈسپلن، کوئی فیئر پلے، کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں۔ لوگوں کی عزت اور وقار کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اپنے طور پہ ہر ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں۔ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا فون پہ سیالکوٹ میں، تو باتوں باتوں میں وہ مجھے بتانے لگے کہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو چکا تھا، تو مجھے وہ رینیو کروانا تھا۔ تو میں اس ڈر سے وہ ضلع کچہری نہیں جاتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ جا کے کن لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا پڑے گا، تو وہ میں اس کو ملتوی کرتا رہا اپنے رینیول کو۔ لیکن آخرکار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو میں وہاں پہ چلا گیا۔ تو وہ کلرک نے مجھے بتایا کہ آپ یہ فارم فل اپ کریں اور وہاں سے جا کے 2 تصویریں بنا کے لائیں، اور اس آفس میں سے 900 روپے کی ٹکٹس جو ہوتی ہیں، کوئی ٹکٹیں جو اس کے اوپر لگاتے ہیں، یہ فارم کے اوپر لگائیں اور پھر لے کے آئیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ تصویریں بنوائیں اور وہ جو بھی کوئی سرکاری آفس ہے جہاں سے وہ ٹکٹس ملتے ہیں وہ لیے، فارم فل اپ کیا، اوپر ٹکٹس لگائے، واپس اس کلرک کے پاس پہنچا تو وہ میرے فارم دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کو تو نظر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، آپ سول ہاسپٹل جائیں اور وہاں سے اپنی آئی سائٹ کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اب میں یہاں سے کیسے سول ہاسپٹل جاؤں، کیا کروں،
میں اسی تذبذب میں تھا کہ وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ باؤ جی میری بات سنیں۔ وہ مجھے ایک سائڈ پہ لے گیا اور کہنے لگا کہ میں 1500 روپیہ لوں گا، میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ ساری سرکس میں سے گزرنے کے بجائے میں اس کو 1500 روپیہ دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ اس میں سے کچھ پیسے میں نے آگے پہنچانے ہیں۔ وہ اسی بلڈنگ میں مجھے اوپر ایک کمرہ میں لے گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ، اتنی لمبی داڑھی، تقریباً 1 فٹ لمبی داڑھی، سفید، آگے قرآن پاک کھولا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے متوجہ ہو کے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے قرآن بند کر دیا تو اس نوجوان نے ان کو وہ فارم دیا اور ان کو 500 روپے دیے اور ان سے کہا کہ یہاں پہ اس کو اٹیسٹ کر دیں۔ کہتے ہیں وہ اٹیسٹ کرنے لگے تو رک گئے اور کہنے لگے کہ اس کا تو میں 1000 لوں گا۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے کہ میں پاس کھڑا، تو میں نے کہا کہ آپ 500 لیتے ہیں تو مجھ سے کیوں 1000 روپیہ لینے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر عمر اس سے زیادہ ہو تو اس کا میں 1000 پھر لیتا ہوں۔ کہتا میں نے نوجوان سے کہا کہ تم ان کو دے دو، میں تمہیں اور دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے دیا۔ وہ جا کے واپس کلرک کے پاس سبمٹ کیے فارمز ادھر، اور اس نے کہا کہ 5-6 ہفتے کے بعد آپ کا لائسنس آ جائے گا۔ تو ایک لمبا تکلیف دہ پروسیس صرف لائسنس رینیو کروانے کے لیے۔ یہاں پہ بھی لوگ لائسنس رینیو کرتے ہیں، یہاں پہ تو ہر شخص ڈرائیونگ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لائسنس رینیو کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز ہے، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ اپنا نمبر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں اپنی باری کا۔ جب آپ کی باری آتی ہے، صرف ٹائم لگتا ہے ویٹنگ میں، وہاں پہ نمبر کا انتظار کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ کی باری آتی ہے تو وہ انٹرکام میں آواز آتی ہے اور ساتھ وہ کمپیوٹر ڈسپلے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا 25 نمبر ہے ٹکٹ نمبر، تو آپ 25 نمبر 6 نمبر کھڑکی پہ چلے جائیں۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ لڑکی عموماً ہوتی ہے وہ آگے کاؤنٹر پہ، تو آپ اس لڑکی کو اپنا فارم دیتے ہیں، وہی لڑکی آپ سے فیس لیتی ہے، وہی لڑکی آپ کی نظر ٹیسٹ کرتی ہے، اور وہی لڑکی آپ کی تصویر لیتی ہے۔ اس کام میں چند منٹ لگتے ہیں، آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے وہ آپ کو کمپیوٹر کا ایک پرنٹ آؤٹ دیتی ہے جو کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، ٹیمپریری 6 مہینے کے لیے، اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کا اوریجنل 1-2 ہفتہ میں میل میں آ جائے گا۔ لیکن وہ نہ بھی آئے اتنی جلدی تو آپ کے پاس آلریڈی آپ کا لائسنس، 6 مہینے کا لائسنس آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو دیتی ہے۔ تو وہی کام جو سیالکوٹ میں، جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ٹرو سٹوری ہے، سچا واقعہ ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیلیفورنیا میں وہی کام اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے عوام کس طرح کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ سرکاری دفاتر، یہ سرکاری افسر، کیا یہ چیزیں افسروں کو یا جرنیلوں کو نظر نہیں آتی؟ کون ہے جو آ کے ایک عزت اور احترام مہیا کرے گا عام بندے کو؟ یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ سیلف امپلائڈ ہیں، یا آپ کی کوئی بھی جاب ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ کاش کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی رسپیکٹ پیدا ہو سرکاری کام کروانے کے لیے، لیکن شاید ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔